السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے سلطنت عثمانیہ پہ جو ڈرامہ بنا ہوا ہے، ارطغرل غازی بنا ہوا ہے، کورلوس عثمان بنا ہوا ہے، اس کو بڑی چاہت سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور سمجھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اسے تھوڑا سا توجہ ضرور دیں۔ وہ اس لیے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی آج بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی دکھایا گیا کہ عیسائی آج بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے اس ڈرامے کے اندر کہ آپ کو معاشی کمزور کرنا، یعنی کہ بھوک دینا، فوڈ سپلائی کا ایشو ہو، یعنی کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے حوالے سے آپ کے کاروبار نہ چلیں، آپ کی چیزیں نہ چلیں، آپ کا بزنس نہ چلے، آپ کما نہ سکیں اور ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیوز پچھلی میں نے بنائی ہیں اکنامکس، ہسٹری آف اکنامکس ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس کو ضرور آپ دیکھیں ایک تو۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں یہ بیس بدل بدل کے ہوتے وہ مسلمان ہیں، لیکن کام وہ کن لوگوں کا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہی لوگوں کا جو اس ملک کے یعنی پاکستان کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور یہ سسٹم آج سے نہیں ہے، یہ اگر آپ اسلام یعنی قرآن پاک کی تعلیم پڑھتے ہیں، قرآن پاک جانتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ بہت پرانے یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ پاک نے وہ اتاری ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کسی کا مال بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب سے بہترین ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ خود سمجھدار ہیں کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم یہودی ہی حق پر ہیں، باقی جتنی دنیا ہے یا باقی جتنے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، کوئی بھی مذہب ہو، وہ حقدار نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو اس لیے وہ سازشیں صرف مسلمانوں کے خلاف ہی کرتے ہیں، پاکستان میں مسلمان ہوں، انڈیا کے مسلمان ہوں، تو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی انڈیا کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ انڈیا اور اس وقت اسرائیل جو ہے جتنی چیزیں چلا رہا ہے وہ صرف اسرائیل سے سیکھ کے ہی چلا رہا ہے، اور اس سارے نظام کا اسرائیل ہی قصوروار ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور اس میں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ امریکہ ہو، یورپ ہو یا کوئی بھی ممالک ہوں، وہ سارے کے سارے اسی کے غلام ہیں، اس لیے کہ وہ پھنس چکے ہیں، ان کی سازشوں پہ چلتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں اس وجہ سے۔ اور اس سارے سسٹم میں انوالوڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ بھی اسرائیل ہی ہے۔ اور وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بربریت یا جتنے بھی تشدد ہیں وہ سارے اسرائیل کی ہی طرف سے سمجھ لیں کہ سیکھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو کتاب چھاپی تھی اسرائیل کی، رشیا نے، وہ بھی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پروٹوکول آف لرنڈ ایلڈر زیان کے حوالے سے جو بک چھپی تھی، جن سے آج جیوز جو ہے یعنی یہودی جو ہے انکار کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جبکہ یہ کتاب انہی کی ہے اور انہی کے سبق ہیں۔ اور یہ بڑی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھا۔ اور ان لوگوں نے جو ورلڈ وار چھیڑی تھی وہ بھی سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے کی تھی، لیکن وہ پہلی ورلڈ وار کے اندر ناکام ہو چکے تھے، بن نہیں پائے تھے، کر نہیں پائے تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے ٹوٹلی ڈیمیج کر دیا سلطنت عثمانیہ کو، اور 1943 کے اندر ان لوگوں نے نکال بھی دیا سلطنت عثمانیہ کو۔ ہم لوگوں کو اس چیزوں کو سمجھنا اس لیے پڑے گا کہ دیکھیں جتنا اس وقت مسلمان مشکل میں ہے، شاید دنیا کے اندر کوئی ملک یا کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی پریشانی اتنی مشکل میں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ زمین جو تنگ کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ مسلمان ہی صرف ہے جو سود کے نظام کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، مسلمان ہی ہے جو کسی بھی غیر مذہب کو پناہ دے سکتا ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، جو لڑ نہیں سکتے، ان کو پناہ دے سکتا ہے،
کیونکہ یہ سارے نظام جو بنایا ہے وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے، اور مسلمان یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ٹوٹنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، اور یہ توڑنا یا یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے نظام جو ہے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سورا کسی سازش کے تحت ہے۔ آپ اور میں ان لوگوں سے بہت الگ سوچ رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بڑے خطرناک زائنسٹ لوگ تھے شروع سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور پڑھیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھیے کہ سب سے پہلے جو فالٹ ہمارا ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے سب سے پہلے یہ چیز بتائی کہ اسلام اور سیاست یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، سیاست بھی اسی کا حصہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور سیاست بڑھ کر مسلمان اگر سوچیں اچھی کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ افغانستان کے اندر جو ہے بڑا ایک مقابلہ ایک سمجھ لیں کہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ لگاتار کنٹینیو کچھ وقت سے ڈالر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کون؟ افغانستان کی کرنسی۔ وہ اس لیے کہ وہاں پہ نظام ایسا پیدا ہو چکا ہے، سود کا نظام ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کے اندر کمی لائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور اس سے یہ کرنسی جو ہے ڈاؤن ہو رہی ہے۔ وہ کرنسی چھاپ نہیں رہے، وہ قرضہ نہیں لے رہے برے طریقے سے، یہ ساری چیزیں یعنی ڈالر کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ڈالر جتنا بھی ہے یہ الیکٹرانکس کرنسی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ الیکٹرانک کرنسی کیا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر گولڈ اور سلور کرنسی اور نوٹ پیپر ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا تھا، اب یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں، چاہے وہ بٹ کوائن آپ لے آئیں یا دنیا کی کوئی بھی کرنسی جو ڈیجیٹل ٹائپ ہو، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا یہ بینکنگ سسٹم جتنے بھی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اپنی ایک ڈیجیٹل مشین اٹھائی، ٹھیک ہے، اور اس مشین میں وہ ٹائپ کر دیتا ہے 1 کروڑ ڈالر، 1 کروڑ ڈالر اس نے ٹائپ کیے، اور وہ ڈالر اس نے 1 کروڑ ٹائپ تو کیا اور ڈائریکٹ اس نے ٹرانسفر کیا اسی ڈیجٹ کو، کہاں پہ؟ پاکستان کے اندر، اسٹیٹ بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈیجٹ جب پاکستان کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو قرضہ دے دیا، کتنا؟ 1 کروڑ ڈالر، جبکہ انہوں نے دیا تو کچھ بھی نہیں۔ اب پاکستان کیا کرتا ہے؟ وہ کرنسی چھاپتا ہے، اور جیسے ہی وہ کرنسی چھپتی ہے اس سے ہماری کرنسی کی ویلیو گرنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سود بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے سارا کچھ ہوتا ہے، وہ یہ یاد رکھیے گا کہ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے، وہ جو سود دے رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں آئی ایم ایف نہیں دے رہا ہوتا، وہ امریکہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو امریکہ جب ہمیں دے رہا ہے تو وہ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کس سے لیتا ہے؟ امریکہ آئی ایم ایف سے، آئی ایم ایف سے لے کر جو ہے امریکہ کو وہ جو دیتا ہے وہ یاد رکھیے گا 6 سے 7% سود کے اوپر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہی کرنسی پاکستان کو امریکہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ 20% سود کے اوپر سمجھ لیں کہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا پروفٹ بھی رکھتا ہے امریکہ، پھر اس پروفٹ میں سے جو 6 سے 7% سود ہوتا ہے وہ جو آئی ایم ایف کا ہوتا ہے وہ بھی اسے دینا ہوتا ہے ہمیں، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ 3 گنا زیادہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آئی آر ایس ٹیکس بھی جو ہے یہ بھی اسی وقت کی پیداوار ہے، 1913 کے اندر جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا جا رہا ہے، جب آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا یہ چیزیں، یہ بینکنگ سسٹم ایجاد ہو رہا ہے، یہ اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ چیزیں سلطنت عثمانیہ تک محدود نہیں رہنا، آپ کو ہمیں جڑنا ہوگا، ایک مسلمان ہونا ہوگا، ایک پیج پہ کھڑا ہونا، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو، صرف یہ سوچیں آپ کہ کوئی انسان ہے وہ مسلمان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمیں چیز سکھائی ہے، سب سے اہم اس چیز کو ضرور سمجھیے گا،
کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی کہ یہاں پہ مذہب کا نام نہیں آیا، یہاں پہ صرف انسان کی بات ہو رہی ہے. چونکہ یہ زائنس یہودی یہ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ قتل و غرق، یہ سارے سسٹم جو بنائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب جو لوگ سمجھنا، غصہ کرنا، جذباتی ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ہمیں تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینا ہوگا، سوچنا ہوگا. اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ اللہ کرو. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو یہ اس دور میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ہمیں یہ نظام قائم کرنا ہے دنیا کے اندر، تو اس نظام کے لیے ہمیں خود بھی کچھ کوششیں کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ایک تو ہمیں شیطان کے شر سے ضرور بچائے، اور دوسرا یہ جتنا نظام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دجالی نظام ہے، اس دجالی نظام سے اللہ پاک ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب لوگ کہیں گے کہ اس کو دجالی نظام کس طریقے سے کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہودی آج بھی وہ کہتے ہیں دجال کو کہ ان کا مسیحا ہے. اب جو لوگ دجال کو اپنا مسیحا سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نظام بھی دجالی ہی لائیں گے. یعنی فرعون کی طرح دولت اکٹھی کرنا بہت زیادہ، اور اس نظام میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا. فرعون کیا کرتا تھا، اس کے پاس بھی یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، دولت ہوا کرتی تھی، اور وہ یہی کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. تو یہ لوگ بھی وہی چیزیں ہیں. آپ کو اور مجھے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کورلوس عثمان دیکھیں، لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی لاسٹ ٹائم جو میرے سامنے کورلوس عثمان کی ایپیسوڈ گزری ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ معیشت بھی کمزور کر رہے ہیں، یعنی معیشت کے حوالے سے پریشانیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ میں امان بھی. وہ لوگ جو غریب غربا ہے، جو کمزور عیسائی ہیں، تو وہ پناہ بھی لینا چاہ رہے ہیں کس کے پاس؟ عثمان کے پاس. وہ اس لیے کہ عثمان نظام وہ چلانا چاہتا ہے جو اللہ کا ہے، یعنی قرآن کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے، اس کو قائم کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کو توڑنے کے لیے وہ اب کتنی قربانیاں دے رہا ہے اس ڈرامے کے تحت آپ خود دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں بھی شاید یہی قربانیاں آگے چل کے دینا پڑیں گی، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کم از کم یہ یاد رکھیے گا کہ قحط بھی بھگتنا پڑے گا. قحط کے حوالے سے تو مطلب ہر چیز آ جاتی ہے، معیشت بھی آ جاتی ہے، فوڈ سپلائی بھی آ جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ بھی آ سکتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور میں دیکھیے کہ ویڈیو خیالی پلاؤ والی نہیں بناتا، میں آپ کو یہ مطلب کنٹینیو بتا رہا ہوں. میں وہ چیزیں، وہ حقیقتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سچائی پہ رکھتی ہیں. اور جب تک ہم مسلمان حق کی طرف نہیں جائیں گے تب تک ہم اسی ذلت میں، اسی پستی میں رہیں گے. اور اللہ کرے 2023 کے اندر جو معاہدہ ختم ہونے والا ہے 100 سال کا، جو ترکی کے ساتھ تھا، یہ سعودی عرب یا دوسرے ممالک جو ہے سلطنت عثمانیہ کی کمائی تھی یا ان کے یہ چیزیں تھیں، اللہ کرے وہی نظام یعنی اسلامی نظام دوبارہ قائم ہو جائے اور اس مصیبت اور اس سسٹم سے ہم نکل سکیں. اور اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا اگر ہم لوگ خود بھی کوشش کریں گے. ورنہ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ تباہ و برباد رہیں گے، اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں لانے کے لیے ہمیں بہت کوششیں کرنی پڑے گی، اور اللہ کا قانون لانے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ یہودی نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور آیات بنا لیا کرتے تھے، صحیفے بنا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ خرابیاں آج بھی ان کے وہاں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو ناحق قتل کر کے ان کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارا نظام آپ کو اور مجھے سمجھنا ہوگا. اور یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہوں، تھوڑا سا علم اور سوچ اور سمجھ سے کام بھی ضرور ہے. آپ خود بھی تھوڑی سی سرچ کیا کریں تاکہ آپ کو نالج ہو، آپ اپنے بڑوں تک، جو سیاسی لیڈر ہیں ان تک بھی پہنچائیں، اور اس ٹائپ کی سیاست کریں کہ جس ٹائپ سے لوگوں کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہو. وہ سیاست بھی ہرگز نہ کریں کہ صرف
پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو، وہ سیاست کریں کہ دنیا کے اوپر راج کریں آپ اور میں، پوری دنیا میں نظام ہونا چاہیے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔